بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 35 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 36 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلامی لشکر نہایت شان سے کوچ کر کے الور کے سامنے جا اترا۔ جیسیار راجہ دہر کا بیٹا الور میں ہی تھا۔ جب اس نے سنا کہ اسلامی لشکر الور کی طرف آ رہا ہے تو خفیہ طریقے سے وہاں سے برہمان آباد بھاگ گیا۔ رانی ماٹی اور سیساگر وزیر دونوں الور میں آ گئے تھے اور انہوں نے قلعہ کا دروازہ بند کر کے فصیل پر لشکر متعین کر دیا تھا۔ جگہ جگہ فصیل پر تیروں، برچھوں اور پتھروں کے ٹکڑوں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے۔ اس وقت بھی الور میں 15,000 آزمودہ کار لشکر موجود تھا جو فصیل کے چاروں طرف پھیل گیا۔ چونکہ فصیل نہایت مضبوط تھی، اس لیے ہندوؤں کو یقین تھا کہ محمد بن قاسم اس قلعہ کو فتح نہیں کر سکے گا اور برس 6 مہینے محاصرہ کر کے آخر ناکام ہو کر اسے واپس لوٹ جانا پڑے گا۔ صاحبان، اگر وہ اب بھی صلح کی کوشش کرتے تو محمد بن قاسم نہایت ہی نرم شرائط پر صلح کر لیتا، مگر وہ ہمیشہ بے وقوفی کر کر کے جنگ کرنے کو ترجیح دیتے رہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راجہ دہر کو لشکر کی کثرت پر غرور تھا تو رانی ماٹی اور سیساگر وزیر اعظم کو قلعہ کی مضبوطی پر ظلم تھا۔ محمد بن قاسم نے چند ایک افسروں کو ہمراہ لے کر قلعہ کا معائنہ کیا اور اس کا اندازہ کر لیا کہ فصیل نہایت مضبوط ہے۔ اول تو ہندو فصیل تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے اور اگر سرفروشی کر کے مسلمان وہاں پر پہنچ بھی گئے تو اس فصیل کا توڑ ڈالنا آسان نہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے سرنگ کی کھدائی شروع کر دی، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ ہندوؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قلعہ پر بھی حملہ کیا جاتا، اس لیے روزانہ ایک افسر حملہ آور ہوتا اور دن چھپنے تک جاں فشانی سے لڑتا رہتا۔ ایک روز رانی لادی نے محمد بن قاسم سے کہا کہ اسے قلعہ کے قریب بھیجا جائے، وہ ہندوؤں کو دروازہ کھولنے پر آمادہ کرے گی۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے چند سپاہیوں کے ساتھ اسے روانہ کر دیا اور خود بھی بمع افسروں کے اس کے پیچھے چلا۔ جب سے رانی لادی محمد بن قاسم کے پاس آئی تھی اور اس کے لشکر میں رہنے لگی تھی، اس وقت سے محمد بن قاسم نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ پردہ کرے اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھے۔ چنانچہ وہ چہرے پر نقاب ڈالے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی شیروں کے حصار میں قلعہ کی طرف چلی۔ جب وہ بدر جمال کے خیمے کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے بدر جمال کو خیمہ کے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ رک گئی اور اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کھڑی دیکھتے رہی اور پھر بڑھ کر اس کے قریب پہنچی۔ اس نے کہا، نوجوان، کیا تم طاہرہ کے بھائی ہو؟ بدر جمال نے مسکرا کر کہا، نہیں رانی صاحبہ، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ لادی بولی، مگر تمہاری صورت طاہرہ سے کس قدر ملتی جلتی ہے۔ بدر جمال کہنے لگا، مگر طاہرہ تو الور میں تھی۔ لادی کہنے لگی، نہیں، اسے سیساگر وزیر اعظم نے رہا کروا دیا تھا۔ بدر جمال کہنے لگا، میں آپ کے پاس کسی وقت حاضر ہو کر اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ لادی کہنے لگی، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ لادی واپس لوٹ کر سواروں کے ہمراہ چلنے لگی اور قلعہ کے سامنے جا پہنچی۔ وہ اپنی مخصوص ہندوانہ پوشاک پہنے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی فصیل والے ہندوؤں نے شور مچایا۔ لادی نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ نقاب اٹھا کر ہندوؤں کو منہ دکھائے گی تاکہ وہ اسے پہچان لے۔ مسلمانوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیے۔ اب اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ نقاب اٹھاتے ہی اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس نے اپنا بولا چہرہ اور معصوم آنکھیں فصیل کی طرف اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے افسروں سے رانی لادی کے آنے کی اطلاع کی۔ بہت سے افسر اور رانی ماٹی برج میں آ کھڑے ہوئے۔ ماٹی نے دریافت کیا، تم کیوں آئی ہو؟
وہ بولی میں یہ کہنے آئی ہوں کہ فضول خون ریزی سے کوئی فائدہ نہیں، ہماری طاقت تباہ ہو گئی، ہزاروں ہندو مارے گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، میں خود بھی بیوہ ہو گئی ہوں، میرے سوامی مہاراجہ داہر قتل کر دیے گئے، آج مسلمانوں کا اقبال یاور ہے، لڑنا بیکار ہے، کلا ان کے حوالے کر کے امن و عافیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ ماٹی نے غصے سے بھرتے ہوئے کہا، لادی تو چنڈالوں یعنی دشمنوں اور مسلمانوں میں پہنچ کر ان کی ہمدردیاں اور ہندوؤں کی دشمن بن گئی ہے۔ شرم کر، کیا تجھے یہ زیبا ہے کہ تو اپنی قوم کو بزدلی کا سبق دے؟ لادی بولی، نہیں رانی، میں رانی ہوں، مجھے اپنی قوم سے تم سے زیادہ ہمدردی ہے، اسی وجہ سے میں ایسا کہہ رہی ہوں کہ لڑائی بے سود ہے، مسلمانوں کا مقابلہ غیر ہی ممکن ہے، جب راجہ ہی مار ڈالے گئے تو پرجا کیا کرے گی؟ رانی ماٹی نے غضبناک ہو کر کہا، تو جھوٹ کہتی ہے، راجہ مرے نہیں، راجہ زندہ ہیں اور وہ ہمیں لشکر فراہم کر رہے ہیں۔ لادی بولی، مگر اس کا سر مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اگر چاہو تو تم دیکھ سکتی ہو۔ ماٹی بولی، تو جھوٹی ہے، مکار ہے، تو مسلمانوں سے ساز باز کر کے آئی ہے۔ لادی کو اس کی گفتگو نہایت ناگوار گزری۔ محمد بن قاسم بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس نے کہا، مہارانی تمہارا حق تھا، تم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں ان بدبختوں کے سر پر غرور کا بھوت سوار ہے، یہ ایسے نہیں مانیں گے، انہوں نے تمہاری توہین کی ہے، انشاءاللہ میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ لادی نے شرمندگی کے لہجے میں کہا، افسوس میری قوم نے میری تذلیل کی۔ محمد بن قاسم بولا، یہ عورت شاید تمہاری سوت ہے۔ لادی بولی، ہاں یہ میری سوتن ہے، یہی رانی ماٹی ہے جو جے پور سے بھاگ گئی تھی۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، شاید یہ راجہ کی بہن ہے۔ لادی بولی، ایک نہیں، اس کا دوہرا رشتہ ہے، یہ راجہ داہر کی بہن بھی ہے اور راجہ داہر کی بیوی بھی ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، اس لیے اسے غصہ ہے، آؤ چھوڑو اس بد زبان کو، اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ لادی نے پھر چہرہ پر نقاب ڈال لیا اور لوٹ کر محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ جب وہ لوٹی تو ہندوؤں نے شور کر کر کے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جبکہ وہ غل مچا کر رانی لادی کا مضحکہ اڑا رہے تھے، اسی وقت آواز آئی، بدقسمت لوگو، کم ہنسو۔ سب نے حیران ہو کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ جب رانی ماٹی اور ہندوؤں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو انہیں سیساگر وزیر اعظم آتا ہوا نظر آیا۔ رانی نے دریافت کیا، کیا آپ نے کہا کہ ہم کم ہنسیں؟ سیساگر نے جواب دیا، نہیں، میں نے تو ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ ماٹی بولی، پھر یہ جملہ کس کا تھا، یہ آواز کس کی تھی؟ سیساگر کہنے لگا، مجھے کیا معلوم، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ماٹی نے پوچھا، کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی؟ سیساگر کہنے لگا، سنی تھی، اور یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ عجیب سی بات کس نے کہی ہے۔ ماٹی نے اپنے ارد گرد کھڑے ہونے والوں سے دریافت کیا، آپ میں سے کسی نے یہ بات کہی؟ سب نے سر جھکا کر جواب دیا، ہماری یہ مجال۔ ماٹی بولی، پھر کس نے یہ جملہ بولا؟ پھر ایک آواز آئی، میں نے یہ بات کی ہے رانی۔ اب سب نے دیکھا برج کی دیوار سے لگی ہوئی وہی عورت کھڑی تھی جسے پورا سندھ جوگن کے نام سے جانتا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، بال ہمیشہ کی طرح گردآلود، اس کے ایک ہاتھ میں کالی مرچیں اور دوسرے میں جوز بویا کی ہری ہری شاخیں تھیں۔ ان شاخوں میں سے بعض میں کلیاں تھیں، بعض میں پھول کھل رہے تھے اور اکثر میں پھلیاں لگ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ غم و حسرت میں ڈوبا ہوا تھا، خشک ہونٹ پیلے پڑ گئے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی۔ سب اسے دیکھ کر جھک گئے۔ رانی ماٹی نے کہا، ماتا تم بڑے اچھے وقت پر آئی،
اس وقت ملک اور قوم کو تمہاری اشد ضرورت ہے۔ جوگن نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، افسوس، میں نے لاکھ سمجھایا لیکن راجہ دہر نے میری بات نہ مانی اور آخرش ہندو جاتی کو تباہ و برباد کرا دیا گیا۔ ماٹی بولی، آپ نے راجہ کو سمجھایا تھا؟ جوگن بولی، بہت۔ انہیں کچھ اندیشہ ہو گیا تھا کہ میں شاید مسلمانوں کی طرفدار ہو گئی ہوں۔ ماٹی بولی، مگر؟ جوگن نے کہا، مگر میں مسلمانوں سے پہلے بھی نفرت کرتی ہوں اور آج بھی میرا دل ان کے لیے نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ خیال کرو، جو قوم ہمارے دیوتاؤں کی دشمن ہے، ہم اس کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماٹی بولی، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جوگن نے کہا، چنانچہ میں بھی ان کی دوست نہیں ہوں۔ ماٹی نے کہا، لیکن؟ جوگن بولی، لیکن میں نے اپنے علم سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ ماٹی نے کہا، اور تم نے راجہ کو کیا سمجھایا تھا؟ جوگن نے کہا، میں نے کہا تھا کہ وہ قیدیوں کو رہا کر دے اور مسلمانوں سے صلح کر لے۔ ماٹی، لیکن؟ جوگن، لیکن انہوں نے میری بات کو نہ مانا، اور اگر میرے کہے پر عمل کیا جاتا اور سرحدیب سے آنے والے مسلمان اسیروں کو چھوڑ دیا جاتا تو ملک پر اس قسم کی مہیب، خوفناک، دہشتناک تباہی نہ آتی۔ میں محمد رضا نقشبندی۔ داستان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ محمد بن قاسم۔ ماٹی بولی، ماتا جوگن، اب یہ مصیبت ہم سے کیسے دور ہو سکتی ہے؟ جوگن بولی، وہی حل جو کل تھا وہ آج بھی ہے، مسلمانوں سے صلح کرنے سے۔ تمام ہندوؤں اور رانی ماٹی نے تیز نظروں سے جوگن کو دیکھتے ہوئے کہا، مسلمانوں سے صلح کرنے سے؟ جوگن بولی، ہاں۔ ماٹی بولی، مگر ہماری خودداری ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ جوگن بولی، پھر تمہارا انجام بھی قریب ہے۔ ماٹی نے پوچھا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جوگن بولی، خوفناک تباہی۔ سب نے حیرت اور خوف بھری نظروں سے جوگن کو دیکھا۔ جوگن نے کہا، کیا دیکھتے ہو؟ میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، یہ میں نہیں بول رہی، یہ تو میرا علم بول رہا ہے۔ ماٹی نے کہا، مگر مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو چھڑانے کے لیے ہم پر رحم کیا تھا اور اب انہوں نے تمام قیدیوں کو چھڑا لیا ہے، پھر وہ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ جوگن بولی، ابھی انتقام لینا باقی ہے۔ ماٹی بولی، اب کس بات کا انتقام؟ جوگن نے کہا، بلا وجہ مسلمانوں کو جو قید کیا گیا وہ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ماٹی نے جواب دیا کہ جب وہ انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر اگر ہم صلح کرنا بھی چاہیں تو وہ صلح کا ہاتھ کیسے بڑھائیں گے؟ جوگن نے کہا، اگر انہیں زر تاوان دے دیا جائے تو وہ چلے جائیں گے، ورنہ؟ ماٹی بولی، ورنہ کیا ہوگا؟ جوگن بولی، ورنہ سارے ہندوستان کو فتح کر دیے گے۔ ماٹی نے جوش میں آ کر کہا، یہ اس وقت ہوگا جب ایک ہندو بھی تمام ہندوستان میں باقی نہ رہے گا۔ جوگن بولی، رانی صاحبہ، اس وقت اس سرزمین کے چپا چپا پر ہندو موجود ہیں اور مسلمانوں کا قبضہ دیبل، نیرون، سوستان، دریائے مہران اور دریائے دود ہادا کے درمیانی دوابہ میں جے پور اور اس سے آگے الور تک ہو چکا ہے۔ ماٹی نے کہا، مگر اس جوش و غضب میں جو ہندوؤں کے دل سے اٹھا تھا اور وہ مسلمانوں کو مٹا ڈالنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، ہم اس جوش کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ جوگن بولی، وہ بوزدل جو جے پور میں 40,000 ہوتے ہوئے صرف 8,000 مسلمانوں سے شکست کھا گئے، انہیں کیا مٹا ڈالیں گے؟ اور اگر فرض کرو کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو شکست دے بھی دی جائے تو کیا پیچھے مسلمان ختم ہو گئے ہیں؟ پھر اس سے بڑا لشکر مقابلے پر آ جائے گا اور وہ سارے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔
پورے ہندوستان کو اس طرح تاراج کر ڈالے گا جس طرح ہمارے بزرگوں نے کول اور دراوڑ کو برباد کر کے انہیں شمال سے جنوب کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ماٹی کہنے لگی اطمینان رکھو، ایسا نہ ہوگا۔ جوگن نے جوش میں آ کر کہا دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا۔ ماٹی پوچھنے لگی پھر ہم کیا کریں؟ جوگن نے کہا ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ صلح کا دروازہ ہے، لیکن تم اس طرف آ ہی نہیں رہی۔ ماٹی کہنے لگی مگر بغیر راجا کے ہم صلح کیسے کر سکتے ہیں؟ جوگن نے کہا مگر راجا تو موجود ہی نہیں ہے۔ ماٹی بولی کہاں گئے وہ؟ جوگن کہنے لگی میں پہلے ہی انہیں ڈھونڈ آئی ہوں، اور میں نے کاف سے لے کر ہمالیہ تک اور ہمالیہ سے لے کر راس کماری تک اور وہاں سے لنکا تک ساری زمین کو چھان مارا، مگر ہمارے راجا کا کہیں پتہ نہ چلا۔ سب حیرت سے جوگن کو دیکھنے لگے۔ جوگن نے کہا تم شاید مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہو، مجھے پہلے ہی اس بات کا خیال تھا، اور اس لیے میں جب سراندیپ سے چلی تو میں نے کالی مرچیں اور جوز بویا کی یہ شاخیں لے لی تھی۔ انہیں دیکھو، کیا یہ شاخیں سبز نہیں ہیں؟ کیا انہیں آج ہی توڑ کر نہیں لائی؟ کیا میرا چہرہ غبار آلود نہیں ہے؟ اس نے یہ کہتے ہی مرچیں اور جوز بویا کی شاخیں پھینک دی۔ سب نے دیکھا۔ ماٹی نے کہا بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو ماتا، لیکن راجا تمہیں نظر نہیں آئے، کیا بتا سکتی ہو آخر راجا کہاں ہے؟ جوگن نے دھماکہ کر دیا، کہنے لگی کہ راجا تو مارا جا چکا ہے۔ رانی نے چونک کر غم آلود نظروں سے جوگن کو دیکھا۔ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد غمگین لہجے میں کہنے لگی میرے پریتم پیارے مارے گئے؟ جوگن بولی ہاں مارے گئے، اور وادھا کے کنارے پر، اور ان کا سر محمد بن قاسم کے پاس موجود ہے۔ اتنا سنتے ہی ماٹی نے دل دوز آہ کی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سیساگر وزیر اعظم نے اسے آگے بڑھ کر جلدی سے سنبھالا۔ جوگن نے کہا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم لوگ مسلمانوں سے صلح نہ کرو گے اور آخرش یہ ملک تباہ ہو کر رہے گا۔ میں اپنے ملک کی تباہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آج میں ہمالیہ کی طرف چلی جاؤں گی اور پھر ساری عمر وہیں گزار دوں گی۔ ہاں ایک دن پلٹوں گی، ضرور آؤں گی، اور وہ دن ہوگا تمہارا انجام دیکھنے کا۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی، اور ہندو حیرت و افسوس بری نظروں سے بے ہوش رانی ماٹی کو دیکھنے لگے۔ صاحبان ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سرنگ کھودنے کا حکم دے دیا تھا، اور پرجوش مجاہدین سرنگ کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے آتے ہی اپنے کیمپ کے سامنے خندق کھول ڈالی تھی، اس لیے ہندوؤں کو معلوم ہی نہ ہوا تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ سرنگ کا کام بھی کچھ آسان نہیں تھا اور نہ ہی جلدی ختم ہونے والا تھا۔ زمین بڑی سخت تھی اور بڑی مشکل سے کھدائی ہو رہی تھی۔ پھر سرنگ بھی ایسی کھودی جا رہی تھی جس سے سوار تک بآسانی گزر سکی، اور چونکہ اسلامی کیمپ قلعہ سے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اس لیے دور تک سرنگ کھد رہی تھی۔ مگر مسلمان ایک جذبہ، ایک مقصد سامنے رکھ کر ہر ناممکن کو ممکن اور ہر دشوار کو سہل بنانے کے عادی تھے، اس لیے وہ نہایت استقلال سے کام میں لگے ہوئے تھے اور برابر مسلسل تیزی سے، محنت سے، جذبے اور جوش سے سرنگ کھودتے چلے جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے مجاہدین کی آسانی کے لیے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ ایک دن ایک افسر اپنے سپاہیوں سے سرنگ کھدوائے اور دوسرے دن دوسرا۔ اس طرح سرنگ روز بروز قلعہ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جو مٹی سرنگ سے نکلتی اسے کیمپ کے گرد پشتہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہندو مسلمانوں کو اس طرح پشتہ لگاتے ہوئے دیکھ کر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان الور کے قلعہ کے سامنے کچا قلعہ بنا کر بے وقوفی کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سرنگ کھودنے والا دستہ سرنگ کھودتا اور باقی لشکر قلعہ پر حملہ آور ہوتا، لیکن یہ حملہ صرف ہندوؤں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے کیا جاتا۔ اس حملہ سے حقیقی دباؤ مقصود نہ تھا۔
اور اسی لیے صبح سے شام تک مسلمان فصیل سے فاصلے پر کھڑے ہوئے تیر برساتے رہتے اور ہندو بھی جواب میں تیروں، برچھوں اور سنگریزوں کی بارش کرتے رہتے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان سرنگ کھودنے میں مصروف رہتے تو گمان غالب تھا کہ ہندوؤں کو کوئی شبہ گزرتا اور وہ دفاع کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کر لیتے، اس لیے برائے نام حملہ بھی کرتے تھے اور مسلمان ساتھ ساتھ سرنگ بھی کھودتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن محمد اسلم کا دستہ کا نمبر سرنگ کھودنے کے لیے آ گیا۔ وہ اپنے دستہ کو لے کر پہنچ گیا اور کھدائی شروع کر دی۔ اس کے دستہ میں بدر جمال کو بھی مقرر کیا گیا، اس لیے محمد اسلم اور بدر جمال دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جب زوال کا وقت آیا تو کام بند کر دیا گیا اور سپاہیوں کو کھانا تیار کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ چنانچہ کھانا جب تیار ہوا تو کھا لینے کی اجازت ملی۔ تمام سپاہی کام چھوڑ کر چل دیے۔ سب کے بعد اسلم اور بدر جمال چلے اور اپنے اپنے خیمے پر پہنچ گئے۔ بدر جمال کو محمد بن قاسم نے ایک غلام دے دیا تھا جو اس کے سب کام کرتا تھا، کھانا بھی وہی تیار کرتا۔ جب بدر جمال اپنے خیمہ پر پہنچا تو غلام سے معلوم ہو گیا کہ کھانا تیار ہے۔ اس نے کھانا لانے کا حکم دیا اور خیمہ کے اندر چلا گیا۔ غلام کھانا لے کر اندر داخل ہوا اور بدر جمال کے پاس رکھ کر باہر نکل آیا۔ بدر جمال کبھی کسی کے سامنے کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کی کئی سرگرمیاں خفیہ تھیں۔ چنانچہ غلام کا معمول تھا کہ وہ کھانا رکھ کر چلا آتا اور جب اسے بلایا جاتا تب برتن اٹھا کر لاتا۔ آج بھی وہ خیمہ سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بدر جمال نے آواز دی اور وہ برتن اٹھا لایا۔ اب وہ کھانا کھانے لگا۔ ابھی وہ کھا ہی رہا تھا کہ محمد اسلم آ گیا۔ اس نے غلام سے دریافت کیا، کیا بدر جمال نے کھانا کھا لیا؟ غلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ محمد اسلم خیمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ غلام نے کہا، یا سیدی ذرا ٹھہریے، میں آپ کے آنے کی اطلاع کر دوں۔ محمد اسلم نے کہا، اطلاع کی کیا ضرورت ہے؟ غلام کہنے لگا، میرے آقا جناب بدر جمال کا حکم ہے کہ جب وہ اندر ہوں تو میں بغیر اجازت کے کسی کو اندر آنے نہ دوں، بلکہ میں خود بھی نہیں جاتا ہوں، پہلے دروازہ کے پاس کھڑا ہو کر اجازت طلب کرتا ہوں۔ جب مجھے داخلے کا حکم ملتا ہے پھر میں خیمے میں قدم رکھتا ہوں۔ محمد اسلم نے مسکرا کر کہا، میرے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے تو اچھی طرح جانتے ہو۔ غلام کہنے لگا، جانتا ہوں کہ آپ میرے آقا کے محب صادق ہیں، لیکن مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنا بھی تو اشد ضروری ہے۔ محمد اسلم کہنے لگا، بیٹھے رہو، اطمینان سے کھانا کھاؤ، میں تم سے یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ چنانچہ غلام کھانے لگا اور محمد اسلم خیمہ کی طرف بڑھا۔ وہ آہستگی سے چلا کہ اس کے پاؤں کی چاپ بھی نہ ہوئی۔ اس نے آہستہ سے خیمہ کے دروازے پر سے پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ آئینہ دار حیران کھڑا بڑی حیرت سے خیمہ کے اندر دیکھنے لگا۔ اس کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اپنے سر کے بال کھولے نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا۔